ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ سوشیالوجی میں سوشل انسٹیٹیوشنز پر گفتگو کے سلسلے میں ہم آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ معاشرتی ادارے، سوشل انسٹیٹیوشنز، ادارے سے کیا مراد ہے؟ ادارے کا، معاشرتی ادارے کا مفہوم اور اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی اقسام کون کون سی ہیں؟ معاشرتی اداروں کا آغاز کیسے ہوا اور یہ کیسے ڈیولپ ہوئے، اور پھر ان معاشرتی اداروں کی اہمیت کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں، اور معاشرے کے لیے ان کی افادیت کیا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم ان نکات پر گفتگو کریں گے۔ مفہوم جاننے کے لیے ہم اس کی کچھ تعریفوں کی طرف آتے ہیں۔ تعریفیں بیان کرنے سے پہلے یہ آپ کو ہم بتا دیں کہ ادارہ، انسٹیٹیوشن ایک عام تصور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کسی ادارے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ذہن میں کوئی بیورو، کوئی دفتر، کوئی تنظیم جیسی کوئی چیز آتی ہے۔ سوشل انسٹیٹیوشنز، معاشرتی ادارے آر ناٹ اے گروپ آف پیپل۔ سوشل انسٹیٹیوشنز آر ناٹ ایسوسیشنز۔ سوشل انسٹیٹیوشنز ہیو نو ممبرس، دے ہیو فالوورس۔ دراصل معاشرتی ادارے معاشرتی طور طریقوں کا نام ہے، کسی تنظیم کا نام نہیں ہے۔ ہاں، عام اردو میں ہم کسی دفتر کو، کسی تنظیم کو ادارہ کہتے ہیں، لیکن the sociological meaning of social institution is quite different from the popular meaning۔ معاشرتی ادارے سے کیا مراد ہے؟ وہ طور طریقے جو معاشرے میں تسلیم شدہ ہوں، جنہیں مانا جاتا ہو۔ تعریفوں کے بعد یہ تصور واضح ہو جائے گا۔ میک آئیور، مشہور سوشل سائنٹسٹ، کہتے ہیں کہ معاشرتی مراحل کی منظم حالت کا نام معاشرتی ادارہ ہے۔ معاشرتی مراحل سے مراد معاشرتی طور طریقے۔ بہت سارے طور طریقے ہو سکتے ہیں۔ میرا کوئی طور طریقہ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی طور طریقہ ہو سکتا ہے، کسی شخص کا کوئی طور طریقہ ہو سکتا ہے جو اس کے مزاج پر منحصر ہو، لیکن یہ معاشرتی ادارہ نہیں ہے۔ وہ طور طریقے جو معاشرتی طور پر تسلیم شدہ ہوں اور جو منظم ہوں، انہیں معاشرتی ادارہ کہا جاتا ہے۔ ہارٹن اینڈ ہنٹ، پال بی ہارٹن، چیسٹر ایل ہنٹ، دو بڑے مشہور سوشیالوجسٹ آج کے دور کے۔ انہوں نے اپنی کتاب سوشیالوجی میں سوشل انسٹیٹیوشنز کی، معاشرتی اداروں کی وضاحت یوں کی ہے کہ بنیادی ضروریات کے لیے، یعنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے تعلقات کا منظم نظام معاشرتی ادارہ کہلاتا ہے، جس کے لیے طریقہ عمل اور مشترکہ اقدار موجود ہوں۔ سوشل انسٹیٹیوشن، معاشرتی ادارہ۔ اب میرے خیال میں معاشرتی ادارے سے مراد وہ طور طریقے ہیں جو مسائل کے حل اور مقاصد کے حصول کے لیے بنائے گئے ہوں اور معاشرتی طور پر تسلیم شدہ ہوں۔ یعنی وہ طور طریقے جو ہم نے بنائے ہیں اور جسے ہم سے مراد معاشرہ، اور جسے معاشرہ تسلیم بھی کرتا ہے۔ وہ طور طریقے جو ہم نے اپنے مقاصد حل کرنے کے لیے اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور مسائل حل کرنے کے لیے بنائے ہیں، معاشرتی ادارے ہیں۔ یعنی لارجلی ایکسیپٹڈ پیٹرنس، تسلیم کیا جاتا ہے جن کو۔ جب آپ معاشرتی اداروں کی تفصیل میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ادارہ واقعی مسائل کے حل اور مقاصد کے حصول کے لیے بنائے گئے ہیں۔ معاشرتی ادارے رفتہ رفتہ وجود میں آئے، کیسے وجود میں آئے، کیوں کر وجود میں آئے، اور ان کی پریارٹیز کیا تھیں۔ کون سا ادارہ سب سے پہلے وجود میں آیا اور کون سا ادارہ بعد میں وجود میں آیا۔ ضرورت کے تحت اگر یہ ادارے مسائل حل کرنے کے لیے اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے وجود میں آئے ہیں تو ظاہر ہے بہت ضروری ادارے شروع میں قائم ہوئے ہوں گے، اور جن اداروں کی بہت زیادہ اشد یا ابتدائی ضرورت نہیں تھی وہ بعد میں بنے ہوں گے۔ تو وہ طور طریقے، یعنی ادارے، معاشرتی ادارے ان طور طریقوں کا نام ہے جو معاشرے نے انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل اور مقاصد کے حصول کے لیے بنائے ہوں اور معاشرہ ان طور طریقوں کو تسلیم بھی کرتا ہو۔ معاشرتی اداروں کی اقسام، 5 بنیادی ادارے پائے جاتے ہیں ہر معاشرے میں، اور یہ 5 بنیادی ادارے
خاندانی ادارہ، معاشی ادارہ، سیاسی ادارہ، مذہبی ادارہ اور تعلیمی ادارہ ہے۔ یہ 5 بنیادی ادارے۔ اس کے ساتھ آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی معاشرتی ادارے کی حیثیت دی جاتی ہے، لیکن اس پر الگ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی دراصل تعلیمی ادارے کی توسیع ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ تفریحی ادارہ، ریکریشنل انسٹیٹیوشنز، 5 بنیادی اداروں میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ بھی بڑا اہم ادارہ ہے۔ تفریحی ادارے کو بھی ہم تعلیمی ادارے کے ساتھ منسلک رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 بنیادی ادارے ہیں جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں، یا معاشرہ ان 5 بنیادی اداروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کی تفصیل ہم آگے ایک ایک کر کے معاشرتی اداروں پر ہم گفتگو کریں گے۔ فی الحال مجموعی طور پر معاشرتی ادارے، سوشل انسٹیٹیوشن کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ذرا ایک سٹیپ پیچھے چلتے ہیں کہ یہ ادارے اسی ترتیب میں ہیں، اسی ترتیب سے وجود میں آئے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ مسائل حل کرنے کے لیے اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ ادارے وجود میں آئے، تو سب سے پہلے خاندانی ادارے کی ضرورت پڑی ہوگی کہ فیملی منظم ہو۔ فیملی منظم ہو گئی، بچوں کی پیدائش وغیرہ کا انتظام ہو گیا، ان کی پرورش کا انتظام باقاعدہ ہو گیا خاندان میں، تو پھر ضروریات بڑھ گئی۔ ضروریات بڑھنے پر معاشی ادارہ وجود میں آیا، پھر نظم و نسق کا مرحلہ درپیش آیا تو سیاسی ادارہ وجود میں آیا، پھر مذہبی ادارہ وجود میں آیا کہ انسان سوچتا تھا شروع سے ہی کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے اور وہ کہاں جائے گا، اس دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے۔ ایسے بہت سارے سوالات نے مذہب کو جنم دیا، تو مذہبی ادارہ۔ پھر ان سب کی تفصیلات کو سیکھنے اور اگلی نسل کو سکھانے کے لیے تعلیمی ادارے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو تعلیمی ادارہ وجود میں آیا۔ ان اداروں کے ذیلی ادارے بھی ہوتے ہیں۔ خاندان، معیشت، سیاست، مذہب اور تعلیم، ان کے ذیلی ادارے پائے جاتے ہیں، سب انسٹیٹیوشنز۔ ان کی تفصیل ہم جانیں گے یہاں پر کہ 5 بنیادی ادارے ہیں۔ ان 5 بنیادی اداروں کے ذیلی ادارے کون کون سے ہیں؟ خاندانی ادارہ، فیملی انسٹیٹیوشن۔ فیملی انسٹیٹیوشن کے بہت سارے ذیلی ادارے ہیں، جیسے خاندانی حقوق و فرائض معاشرتی طور پر تسلیم شدہ طور طریقے ہیں، اس لیے وہ بھی ادارہ ہے۔ رشتہ داری، نکاح، شادی، حق مہر، نان و نفقہ، طلاق اور عدت وغیرہ۔ آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سب معاشرتی اداروں میں شامل ہے۔ خاندان کے ذیلی ادارے ہیں یہ، یعنی معاشرتی طور پر تسلیم شدہ طور طریقے ہیں۔ طلاق اور عدت بھی معاشرتی ادارہ ہے، شادی اور نکاح بھی معاشرتی ادارہ ہے۔ تو ہم یہ جان گئے کہ ادارہ کسی بیورو، دفتر، تنظیم یا لوگوں کے گروہ کا نام نہیں ہے، بلکہ طور طریقوں کا نام ہے، زندگی گزارنے کے پیٹرنز کا نام ہے۔ معاشی ادارہ، اکنامک انسٹیٹیوشن۔ ابتدا میں انسان غلہ بانی اور زراعت سے وابستہ رہا، پھر اس کی معاشی سرگرمیاں بڑھتی گئیں اور وہ ڈیولپ ہوتی گئی۔ کاروبار، بینکنگ، ملازمت، مزدوری، ہنرمندی اور دیگر تمام پیشے جن کا تعلق ضروریات زندگی کے حصول، روزی روٹی اور روزگار سے ہو، وہ تمام سرگرمیاں معاشی ادارے میں شامل ہیں، اور وہ سب سرگرمیاں معاشی ادارے کے ذیلی ادارے ہیں۔ سیاسی ادارہ، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن۔ مرکزی اور صوبائی حکومتیں، انتخابات، سیاسی جماعتیں، ضلعی انتظامیہ، پولیس اور عدالتیں وغیرہ، یہ سب سیاسی ادارے کی ذیلی شاخیں ہیں۔ جب ہم سیاسی ادارے کی بات کرتے تھے تو اس سے مراد صرف انتخابی سیاست نہیں ہے، بلکہ مجموعی نظم و نسق قائم کرنے کی جو بھی ایکٹیویٹیز پائی جاتی ہیں معاشرے میں، ان کو سیاسی ادارہ کہا جاتا ہے۔ مذہبی ادارہ، مذہبی ادارے کے ذیلی اداروں میں عقائد، عبادات، عبادت گاہیں، مذہبی تہوار، مذہبی احکامات اور اخلاقیات وغیرہ شامل ہیں۔ مذہبی ادارے کے ذیلی ادارے ہیں یہ۔ اس کے بعد تعلیمی ادارہ۔ تعلیمی ادارہ مجموعی طور پر اس کی چھتری کے نیچے یہ چھوٹے ذیلی ادارے موجود ہیں، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، اور اس کے بعد طرز تعلیم کیا ہے وہ بھی تعلیم کے ذیلی اداروں میں شامل ہے۔ نصاب
کس قسم کا نصاب پڑھایا جائے، تعلیم کے ذرائع کون کون سے ہیں، اور ذرائع ابلاغ، ماس میڈیا، ان سب کو آپ تعلیمی ادارے کے ذیلی اداروں میں گن سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ موضوع آتا ہے کہ معاشرتی ادارے کہاں سے شروع ہوئے، کیسے ترقی پاتے گئے، اور ان کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں کون سے نظریات پائے جاتے ہیں۔ معاشرتی اداروں کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں دو متوازی نظریات، پیرالل دو نظریات پائے جاتے ہیں عام طور پر۔ الہی تخلیق کا نظریہ، جسے ڈیوائن اوریجن تھیوری کہا جاتا ہے، یعنی معاشرتی اداروں کو خدا نے بنایا، کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے جس نے یہ ادارے بنائے، خاندان، معاشی ادارہ، سیاسی ادارہ، مذہبی ادارہ اور تعلیمی ادارہ۔ نظریہ تخلیق ربانی یا الہی تخلیق کا نظریہ اسے کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا نظریہ ان معاشرتی اداروں کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں، جو دوسرا نظریہ ہے وہ سماجی معاہدے کا نظریہ ہے، یا جس کو سوشل کنٹریکٹ تھیوری کہا جاتا ہے۔ سوشل کنٹریکٹ تھیوری، نظریہ معاہدہ عمرانی یا سماجی معاہدے کا نظریہ، کہ انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق یہ معاشرتی ادارے تشکیل دیے۔ سماجی معاہدے کا نظریہ، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کسی مافوق الفطرت ہستی نے، خدا نے یہ معاشرتی ادارے نہیں بنائے، بلکہ انسان خود اپنی ضرورت کے مطابق ایک ایک کر کے معاشرتی ادارے تشکیل دیتے گئے، اور جوں جوں انسان کی عقل پختہ ہوتی گئی، انسان کے علم میں اضافہ ہوتا گیا، یہ معاشرتی ادارے بھی ترقی کرتے گئے اور زیادہ سوفسٹیکیٹ ہوتے گئے، اور آج کی اس ترقی یافتہ شکل میں ہمیں یہ تمام ادارے مل گئے۔ یہ دو نظریات ساتھ ساتھ چلتے ہیں معاشرتی اداروں کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں۔ پھر معاشرتی اداروں کی خصوصیات کیا ہیں؟ خاندان سے لے کر تعلیمی ادارے تک یہ مختلف ادارے ہیں، ان کی خصوصیات ہیں کہ یہ کیا رول پلے کرتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ اس حوالے سے ان کی خصوصیات میں یہ ہے کہ مستقل ہیں، معاشرتی ادارے مستقل ہیں، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مستقل ہیں، لیکن طرز عمل کے حساب سے ہر معاشرے میں ان کی شکل بدل جائے گی۔ ہر معاشرے میں خاندان کا ادارہ پایا جاتا ہے، معاشی ادارے پائے جاتے ہیں، مذہبی اور تعلیمی ادارے پائے جاتے ہیں، اور سیاسی ادارے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اپنے وجود کے اعتبار سے یہ جب تک انسانی معاشرہ قائم ہے، یہ معاشرتی ادارے بھی مستقل ہیں۔ اس کے بعد عالمگیر، ایسا نہیں کہ دنیا کے کچھ معاشروں میں معاشرتی ادارے پائے جاتے ہیں اور کچھ معاشروں میں یہ ادارے نہ پائے جاتے ہوں، ایسا نہیں۔ دنیا کے ہر معاشرے میں معاشرتی ادارے پائے جاتے ہیں، اور معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرتی ادارے کے فریم کے اندر زندگی گزارے۔ ارتقاء پذیر، ہم نے بات کی کہ شروع میں معاشرتی ادارے بڑے سادہ ہوتے ہوں گے، بہت سادہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ترقی پیدا ہوتی گئی، ان میں تبدیلیاں آتی گئیں، اور یہ تبدیلیاں آتی جائیں گی جب تک دنیا میں انسانی معاشرہ موجود ہے۔ یہ معاشرتی ادارے ارتقاء پذیر رہیں گے، ان میں تبدیلی بھی آتی رہی ہوگی اور ان میں امپرومنٹ بھی آ رہی ہوگی۔ علامات کا حامل، معاشرتی اداروں کے مخصوص سمبلز ہوتے ہیں۔ جیسے مکان یا گھر کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں خاندان کا تصور آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر یا مکان خاندان کا سمبل ہے۔ اسی طرح مسجد، چرچ، مندر، خانقاہ وغیرہ، ان سمبلز سے مذہبی ادارے کا خیال آتا ہے۔ تو یہ عمارات
سمبلس ہیں مذہبی ادارے کے، جیسے ہم خانہ کعبہ کہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجر اسود، یہ وہ علامات ہیں جن کا تعلق اسلام کے مذہبی ادارے سے ہے۔ اسی طرح دنیا کے ہر مذہب کے اپنے سمبلس موجود ہیں۔ تقسیم کار، معاشرتی ادارے تقسیم کار کا انتظام کرتے ہیں۔ خاندان میں کس کی کیا ذمہ داری ہے، تعلیمی ادارے میں کس کی کیا ذمہ داری ہے، اسی طرح معاشی سرگرمیوں میں اور دیگر سرگرمیوں میں لوگوں کی ذمہ داریاں تقسیم ہیں، اور ذمہ داریوں کی تقسیم کا بندوبست کرتے ہیں معاشرتی ادارے۔ طاقت کا فرق، تمام معاشرتی ادارے اپنی اثر پذیری کے حوالے سے یا اپنی طاقت کے حوالے سے برابر نہیں ہیں۔ آپ تعلیمی ادارے اور سیاسی ادارے کو لے لیں۔ تعلیمی ادارے کا مقصد لوگوں کو تعلیم دینا ہے، اس کے پاس طاقت اور اختیار کا وہ معیار نہیں ہوگا جو عدالت یا پولیس کے پاس ہے یا حکومت کے پاس ہے۔ خاندان، معاشی ادارہ، سیاسی ادارہ، تعلیمی ادارہ اور مذہبی ادارہ، یہ ادارے مختلف سطح کی طاقت رکھتے ہیں اور مختلف سطح کا اختیار رکھتے ہیں۔ باہمی انحصار، تمام معاشرتی ادارے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ خاندان کو اپنی روزی روٹی کے لیے اور ضروریات کے حصول کے لیے معاشی ادارے کی ضرورت ہے۔ معاشی ادارے کو اپنا سسٹم چلائے رکھنے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہے جو خاندان کا ادارہ مہیا کرتا ہے۔ ان دونوں کے لیے اپنے پیروکاروں کو یا اپنے افراد کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے نظم و نسق کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو سیاسی ادارہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح ان کی جو بھی تفصیلات ہیں اور ان کے اندر جو بھی ہنرمندیاں ہیں انہیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے تعلیمی ادارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام ادارے پانچوں ادارے اور ان کے تمام ذیلی ادارے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، یہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک معاشرتی ادارہ بالکل خود مختار ہو، اس کا دیگر معاشرتی اداروں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ آپ تصور کر لیں اور سوچیں کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ خاندان کا ادارہ ہو لیکن خاندان کے ادارے کا معاشی ادارے، سیاسی ادارے، مذہبی ادارے اور تعلیمی ادارے سے کوئی تعلق نہ ہو، پھر بھی خاندان کا ادارہ برقرار رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح تمام ادارے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ معاشرتی اداروں کی اہمیت، افادیت اور ان کے وظائف، یہ کیا رول پلے کرتے ہیں؟ اور یو سر ریکارڈنگ گوئی نہیں پینیا چیزوں نہیں پا یہاں جو سوئی پلا یہ دیون پر کٹ بیا ہو پینیا اقبال صاحب سے آپشن پہے باری نو۔ معاشرتی اداروں کی اہمیت، افادیت اور وظائف، یہ کیا رول پلے کرتے ہیں؟ ہماری زندگی کو اور ہمارے معاشرے کے دیگر افراد کی زندگی کو آسان، سہل اور قابل گزر بنانے کے لیے یہ معاشرتی ادارے کیا رول پلے کرتے ہیں، آپ اس کی اہمیت، افادیت اور وظائف میں آپ یہ جان جائیں گے۔ ضروریات کی تکمیل، معاشرتی ادارے ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ خوراک، لباس، امن و امان، تعلیم اور ہمارے عقائد سے لے کر اور بہت ساری ضروریات یہ تعلیمی ادارے پوری کرتے ہیں، بنیادی ضروریات سے لے کے کوئی اعلیٰ و عرفہ ضرورت تک جو بھی ہو، یہ معاشرتی اداروں کا وظیفہ ہے۔ معاشرتی تنظیم، معاشرے کو آرگنائز کرنا۔ معاشرہ آرگنائز ہوتا ہے سوشل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے، معاشرتی اداروں کے ذریعے سے۔ آپ سوچیں کہ کوئی ایسا معاشرہ ہو جہاں پر معاشرتی ادارے اپنی جگہ پر ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو وہ معاشرہ سوشل ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو جائے گا۔ تو معاشرہ مجموعی طور پر ان 5 اداروں کے باکسز کے اندر منظم ہے۔ ان میں کوئی ایک معاشرتی ادارہ بھی اگر ٹھیک سے کام نہ کر رہا ہو تو معاشرہ افراتفری کا شکار ہوگا۔ معاشرہ منظم ہے ان 5 بنیادی اداروں کے ذریعے سے۔ اقدار کا محافظ، ویلیوز ہیں۔ ویلیوز سے مراد کسی عمل کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا معیار۔ خاندان،
معیشت، خاندان کے جو ممبران ہیں، ماں باپ، بچے اور پھر دیگر رشتہ دار جیسے دادا دادی اور پوتے پوتیاں وغیرہ، ان سب کے درمیان میں تعلقات میں کون سی اقدار کار فرما ہوتی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں سب۔ معاشرتی اداروں میں سے خاندان ان اقدار کا محافظ ہے۔ اسی طرح معاشی سرگرمیوں میں منافع کیا ہے، نقصان کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، یہ سب ویلیوز ہیں۔ ان ویلیوز کے اقدار کا محافظ وہی ادارہ ہے، یعنی معاشی ادارہ۔ پھر مذہب دیگر تمام اپنے علاوہ دیگر تمام اداروں کے لیے بھی ویلیوز کے تحفظ کا ضامن ہے۔ معاشرتی تربیت، سوشلائزیشن، مخصوص معاشرتی اداروں میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے، وہ تربیت فارمل ہو یا انفارمل ہو، ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ تصور کر لیں کہ آپ خاندان میں اپنے گھر کے چھوٹوں اور بڑوں کے سامنے آپ کس قسم کے طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کس قسم کا طرز عمل پسندیدہ ہے، تو خاندان آپ کی اس وقت تربیت کر رہا ہے۔ معاشی ادارہ بھی اور دیگر مذہبی ادارے کے علاوہ دیگر تعلیمی ادارے اور وغیرہ وغیرہ بھی فرد کی تربیت میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ یہ ادارے انفرادی اور اجتماعی تربیت میں شخصیت کی تعمیر، ہماری شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، ہماری شخصیت بنتی ہے ان اداروں کے اندر۔ یہ ادارے اگر بہتر پرفارم کر رہے ہوں تو ہماری شخصیت کی اچھی تعمیر ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ یہ ادارے پراپر فنکشن نہ کر رہے ہوں تو ہماری شخصیت کی تعمیر میں نقص رہ جائے گا، کمی رہ جائے گی۔ سوچئے کہ تعلیمی ادارہ جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں، وہاں پر ڈسپلن کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، کالج یا یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط کی پرواہ نہ کی جاتی ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ ادارہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ اس ادارے کی ڈس فنکشننگ کا اثر آپ کی شخصیت پہ پڑے گا۔ خاندان سے لے کے تعلیمی ادارے تک جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، یہ معاشرتی ادارے ٹھیک کام کر رہے ہوں تو معاشرے کے افراد کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ معاشرتی ضبط، سوشل کنٹرول ضروری ہے۔ ایک اچھی معاشرتی زندگی کے لیے سوشل کنٹرول بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا طرز عمل مخصوص قاعدوں اور ضابطوں کے اندر ہو، ان کی حدود میں ہو۔ اس کی گارنٹی فراہم کرتے ہیں معاشرتی ادارے۔ مذہب افراد کے چال چلن اور ان کے طرز عمل پر نظر رکھتا ہے۔ سیاسی ادارے، پولیس، عدالتیں لوگوں کے طرز عمل میں کسی کوتاہی پر سزا و جزا کے مجاز ہیں۔ اسی طرح تعلیمی ادارے اپنے زیر تربیت افراد کے کردار پر یہ ادارے نظر رکھتے ہیں۔ تو اس گفتگو میں آپ یہ جان گئے کہ معاشرتی ادارے کیا ہیں، معاشرتی اداروں کی اقسام کون کون سی ہیں، ان اقسام کی ذیلی اقسام کون کون سی ہیں، اور ان معاشرتی اداروں کی خصوصیات کیا ہیں اور وظائف کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے معاشرتی اداروں پر گفتگو کریں گے: خاندان، معیشت، سیاست، مذہب اور تعلیم۔ انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں۔